نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما روشی پڑھیں صلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ما تقدم ذنبه رواه بخاری مسلم. آج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم ذات عنایت فرمائی ہے یعنی لیلۃ القدر. اس سے قبل بھی 21ویں رات بھی لیلۃ القدر تھی, 23ویں رات بھی لیلۃ القدر تھی, 25ویں رات بھی لیلۃ القدر تھی. تو اسی طرح یہ 27ویں رات بھی لیلۃ القدر ہے. سب راتوں میں جتنی بھی لیلۃ القدر ہے مفہوم ایک ہی ہے اس رات کا. حدیث ملتی ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ جو اتنی بابرکت رات میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہمیں عنایت فرمائی ہے, اس کی خیر سے اگر کوئی محروم رہ گیا تو وہ تمام خیر سے محروم رہ گیا. اور فرمایا کہ محروم رہنے والا شخص صرف وہی ہو سکتا ہے کہ جو کبھی بھی خیر نہیں پا سکتا. تو آپ خود سمجھیں کہ کتنی خیر و برکت ہوگی ان راتوں میں جو لیلۃ القدر کی رات ہے. یقیناً با مقصد رات ہے. یہ سب سے جاگنے کی نہیں رات کہ جاگتے رہو, بلکہ ان میں کوئی ضرور اللہ تعالیٰ نے ایسا مقصد ہے ہمارے لیے. اس مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جس نے وہ مقصد حاصل کر لیا اس رات میں تو اس نے حقیقت میں اس رات کے مقصد کو حاصل کر لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے راتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں جو منفرد رات ہے. راتیں تو سب برابر ہی ہیں, ویسے اندھیرا آتا ہے ویسے سورج ڈوب جاتا ہے, ہمیں تو کوئی فرق نظر نہیں آتا راتوں میں. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رات کی تعریف کرتے ہیں خاص رات کی, پھر بات سمجھ آتی ہے کہ کیا مقصد ہے اس رات کا. آج کی رات بھی 27ویں رات ہے, لیلۃ القدر کی رات ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, اس سے اللہ تعالیٰ نے اس رات کی تعریف فرمائی ہے. لیکن آج کی جو 27ویں تاریخ ہے اس میں ذرا صحیح لیلۃ القدر نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو تعریف کی گئی لیلۃ القدر کی اس کی نسبت سی رات مزید بتاتی ہے کہ میں لیلۃ القدر ہوں. اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی تعریف جو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اس رات میں میں نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اپنے آخری کلام کو اتارا تھا. اور یہ کلام تمام کلاموں پر اتنی فوقیت اور عظیم ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر فوق رکھتا ہے. یہ حدیث میں نے آپ کو بتائی. تو اب اس کے بعد تو ختم ہو جاتی ہے. اس کی عظمت کا اندازہ لگائیں اس قرآن حکیم کی, آپ اس کی شان کا اندازہ لگائیں. آپ اللہ نے جو ہم بیٹھے ہیں لیلۃ القدر میں, ہم تو یہی کریں گے کھڑے کر نفل پڑھ لیں گے اور دعائیں مانگ لیں گے, یہ کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ کرنا چاہیے.
تو سوچے بھی تو صحیح نا آدمی بھی کہ آخر لیلۃ القدر کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رات کی جب پہلی تعریف کی ہے کہ لیلۃ القدر وما ادراک ما، تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، تم تو اپنی سمجھ سے کام کرتے رہو گے. تم کچھ سمجھا دیتے ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا سمجھاتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہتے یہ جو لیلۃ القدر کا رات ہے، اس رات میں میں نے اپنے کلام کو اتارا تھا. سبحان اللہ. اگر یہ کلام نہ اترتا تو یہ رات بھی لیلۃ القدر نہ ہوتی، یہ ویسی ہی ہوتی. اس کے بعد پھر اس رات کی تعریف فرمائی اللہ تعالیٰ نے، خیر من الف شہر، سبحان اللہ. کہ میں نے کلام کو اتارا تو پھر اس رات کی قدر اتنی قیمتی ہو گئی کہ 1000 مہینے سے بھی افضل ہو گئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کمال کس کا ہوا؟ قرآن حکیم کا ہوا. اتنا بڑا احساس اللہ پاک نے دلایا کہ اتنی بڑی کتاب ہے کہ 1000 سال مہینے کی تمہیں اس رات کا ثواب میسر کر رہا ہوں. یعنی جو عبادت جو کچھ بھی تم کرو گے اس رات میں اس کا ثواب 1000 مہینے اور کے برابر ثواب دوں گا. اب دیکھنا یہ ہے دوستو، ایک چیز نمائن کراتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تذکرہ فرما کر کہ اتنی عظمت والی چیز ہے کہ تمہیں دیا گیا ہے، تمہیں دیا ہے میں نے. تمہارا تعلق کیا ہے اس کے ساتھ چیز، اور کتنا تم نے اس کے ساتھ تعلق رکھا ہوا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میسیج ہے لیلۃ القدر کا سبحان اللہ. کہ بندے یہ جو کتاب میں نے تمہیں دی ہے اس کو تم کیا سمجھے ہو، تمہارا کیا تعلق ہے اس سے. اگر یہ کتاب نہ ہوتی تو یقین ہم چل ہی نہیں سکتے تھے. کتاب آئی تو ہمیں پتہ چلا کیسے چلنا ہے اور کیسے نہیں چلنا. کتاب ہمارا یہ کتاب تو ہماری رہبر ہے، ایمان ہے، ہدایت اس سے ملتی ہے انسان کو. جب بندہ اس کتاب سے دور ہو جائے گا، اس کتاب کو چھوڑ دے گا، تو بس پھر وہ بھٹک جائے گا، ختم ہو جائے گا. اب یہ احساس اللہ پاک دلاتے ہیں اس پر کہ تمہارا کتنا تعلق ہے اس کتاب کے ساتھ. ایک حدیث دو قسم کے تعلق ہم نے رکھے ہیں، یا تو اس کو پڑھتے ہیں یا اس کو حفظ کرتے ہیں. مین تعلق ہمارا یہ ہے. پڑھنے والے سب شامل ہیں الحمدللہ، عوام الناس، کچے پکے سارے آدمی چھوٹے بڑے سب پڑھتے ہیں اللہ کی فضل سے. حفظ والے وہ خاص لوگ ہیں جو اللہ پاک منتخب کے سینوں میں قرآن میں اتار دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بڑی بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں فرمایا حدیث کے اندر. دیکھیں کتنا بڑا نام ہے کہ کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے مگر اس پہ عمل کرتا ہے. قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی جو ہوگی، یہ سورج جو تم دیکھتے ہو دنیا میں سب سے چمکدار کیا چیز ہے؟ سورج ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہم جان سکتے ہیں جس روشنی کو، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مثال دے دی. ورنہ تو سورج سے بھی کہیں آگے ہوگی، تاکہ عقل میں آ جائے گی کہ روشنی کیا چیز ہے. تو اس کی مثال دیجیے، اس سے بڑی روشنی کہیں بھی نہیں ہے. ہر روشنی محتاج ہے اس کی. سمجھ بات؟ مطلب یہ نہیں کہ سورج نہیں، وہ سورج سے بھی کہیں آگے ہوگی. تو یہ ہے کہ جو اس آدمی نے قرآن پڑھا ہے، آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں. فرق یہاں آ جاتا ہے پڑھنے کے بعد کہ جس نے عمل کیا ہے. دیٹس اے ڈفرنس. یاد رکھیں، پڑھنے تک تو ہم جاتے ہیں، جہاں عمل کی بات آتی ہے وہاں ٹھپا لگ جاتے ہیں اور نماز کرنا شروع کر دیتے ہیں. آدھی حدیث پڑھتے ہیں، آدھی لیلۃ القدر مناتے ہیں، پوری نہیں مناتے. رات کو جاگ تو لیتے ہیں لیکن چکو جاگ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے. اس میں بات یہ کی تو بیوقوفی ہماری. چھپانے سے کیا فائدہ؟ نقصان اپنا ہے نا ہمارا، ہے نہیں. تو قرآن پڑھنے والے ہم سب ہیں الحمدللہ. جو قرآن پڑھتا ہے اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا نام ہے اس کا کہ اس کے ماں باپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا تاج پہنائیں گے
کہ دنیا جو تم جانتے ہو سورج اس سے بھی کہیں زیادہ روشنی ہوگی جو پھیلے گی اس کے تاثر. جنت میں روشنی پھیلے گی. کتنا بڑا انعام ہے. لیکن بندہ سوچے قرآن تو میں نے پڑھا ہے اور عمل بھی میں نے کیا ہے کہ میرے ماں باپ کو تاج بنایا جا رہا ہے. اس کا کیا پتی اس نے کیا کیا جو بنایا جا رہا ہے. تو دیکھیں کتنا پیارا بنشا کہ یہ فضل ماں باپ کا ہوتا ہے. یہ ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے. یہ اشارہ دیا کہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. سمجھ رہے بات؟ ماں باپوں کو بتایا جائے کہ تمہاری ذمہ داری ہے. اگر تم نے اپنے بچوں کی تربیت کی قرآن پر اور ایسی تربیت کی کہ وہ قرآن پہ عمل کرنے والے ہوئے، قرآن پہ پڑھنے والے نہیں ہوئے بلکہ کیا عمل کرنے والے ہوئے، تو یہ جو اشارہ دیا گیا ہے کس کو دیا گیا ہے؟ ماں باپ کی طرف کیا ہے. جن ماں باپ کو اپنے بچوں کی تربیت کا فکر اور غم ہوتا ہے وہ پھر بچوں پہ محنت کرتے ہیں، ان پہ زندگی صرف کرتے ہیں دین پر لانے کے لیے. جیسے میں آج آپ کو مثال بتا رہا تھا، نماز کی مثال دے رہا تھا. یہ نماز جو ہے انسان کی زندگی کا ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز نماز ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو نماز کی تربیت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ بچے تو نماز پڑھ سکتے، کیونکہ جب نماز ہی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز ہے جو روکتی ہے برائیوں کو. جب نماز نہیں ہوگی تو راستہ کھل گیا برائیوں کا. ہر برائی آ رہی ہے بچے میں. آپ ایوریتھنگ. ہم خود ہی نماز پڑھیں گے تو بچے کیسے نماز پڑھیں؟ کس طرح دین پہ آئیں گے ہم لوگ؟ نہیں بتائیں. جب وہ بچے بڑے ہوں گے کتنی بڑی خرافات سے وہ گزریں گے، چرس پئیں گے، لڑکیوں کے پیچھے بھاگیں گے، سب کچھ کریں گے، پھر ہم روتے پھرتے. ایک سوچتے نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا ہمیں کہ تمہاری ذمہ داری، تم ان کو سنبھالو بناؤ. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ میں ایک دفعہ بولٹن، آج سے کوئی 40 سال پہلے کی بات ہے، اسی وجہ سے گیا صبح. تو اشراق کا ٹائم ہوا تو میں سوچا کہ میں یہاں عجیب واقعہ یاد ہے مجھے. میں سوچا میں چلو اشراق پڑھتا ہوں کسی مسجد میں اتنا واقف نہیں تھا بولڈن سے. میں قریب گھسا تو ایک مکان کے اندر مسجد بنی تھی. آج تو بہت بڑی مسجد ہے، مسجد رحمان نام ہے، لنڈن ماسک اس کو کہتے ہیں. ہم بھی بہت نمازیں پڑھی ہیں 15-20 سال سے. بڑی سی مسجد بنی ہے، بٹ اسے بلٹ نہیں تھی بلکہ کیا تھے کہ مکان کے اندر وہ لوگ نماز پڑھتے. مجھے نے بتایا کہ کھلا شاید یہ مسجد تھی ہوگی، تو میں اندر چلا گیا. نماز کا ٹائم کوئی نہیں تھا، تو اشراق کا ٹائم تھا. تو میں دیکھا ایک صاحب چھوٹا سا بچہ، میرا 4 سال کا بچہ ہوگا، اس کا اندر لیے تو اس کو کچھ اشارے سے چیزیں بتا رہے ہیں. میں بھی اندر چلا گیا. تو میں نے سلام کیا. تو میں کہ آپ چھوٹا سا بچہ ہے، اب تو نماز بھی نہیں، اس کو کیا بتا رہے ہیں؟ کہتے نہیں جی میں روز اس کو لے آتا ہوں یہاں، 4 سال کا ہو گیا 5 سال کا، تو میں اس کو بتاتا ہوں یہاں بیٹھ کے وضو کیا جاتا ہے، یہاں وضو کرتے ہیں لوگ، اس طرح یہاں پہ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں. تو کہتے ہیں اس کو آہستہ آہستہ یہ نماز اس مسجد کا انٹروڈکشن کرا رہا ہوں. کتنا فکر تھا اس باپ کو. بات ختم ہو گئی. اب دیکھیں 30-40 سال کے بعد اتفاق سے مجھے بولٹن ہاسپٹل جانا پڑا. یہ بالکل صحیح واقعہ بتا رہا ہوں کہ ماں باپ کی تربیت کیا ہوتی ہے. 30-40 سال بعد مجھے بولٹن ہاسپٹل جانا پڑا. میں وارڈ میں گیا، کسی کو دیکھنے گیا تھا. تیزی سے ایک آدمی میرے آگے سے گزرا، بہت عجلت میں تھا. جیسے اس نے مجھے پیشانی کو پلٹ کے پھر آیا، باقاعدہ ماشاء داڑھی وغیرہ سب کچھ اس کی. تو اس سے وہ یونیفارم پہنی تھی ہاسپٹل کی ڈاکٹر والی. آیا اس نے بڑے ادب سے ملا، ہاتھ چھوڑا. مجھے کہتا آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نے پہچانا تو نہیں. کہتا آپ کیا، آپ کے والد کیا نام ہے؟ تو میں بولٹن میں رہتا تھا. اس نے اپنے والد کا نام بتایا. میں آپ کا کیا نام ہے؟ کہتا حمزہ. ایک دم وہ نقشہ آ گیا میرے سامنے. سبحان اللہ. ایک دم وہ نقشہ آ گیا کہ چھوٹا سا بچہ ہے، باپ اس کو انٹروڈکشن کرا رہا ہے مسجد میں،
اور آج اس بچے کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے جاب کو چھوڑ کے تیزی سے بھاگا جا رہا ہے. کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ظہر کی نماز میری قضا نہ ہو جائے, میں نماز جماعت نہ میری نکل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے قرآن. کتنا سبحان اللہ. قرآن حق ہے بھائیو, نبی کی زبان حق ہے. یار ہم کس پہ بلیم کرتے؟ وہ جو باپ دیکھ رہا تھا, میں نے آنکھوں سے دیکھا, 30 سال اس کا عمر دیکھا اس آدمی, جاب سے بھاگا جا رہا ہے چھوڑ کے. تو میں جماعت میں میری چلی جائے, نماز پڑھ کے پھر جاب پہ آؤں, میں نکل آیا ہوں. تو یہ حقیقت کیا ہے کہ ہمارا تعلق دین کے ساتھ کتنا ہے. یہ راتیں جو ہیں یہ ہمیں احساس دلاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کا احساس دلایا ہے کہ جو انسان قرآن پڑھتا ہے اور عمل کرتا ہے تو اس کے باپ کے سر پہ تھا, کیونکہ کمال اس بچے کا نہیں ہے, کمال حمزہ کا نہیں تھا, کمال اس کے باپ کا تھا. سبحان اللہ. کمال اس کے باپ کا تھا. سبحان اللہ. وہ چاہتا تھا, پتا تھا کہ میری ذمہ داری مجھ پہ آ گئی ہے. آج ہم بولتے اتنے چرچ پیندے ہیں, یہ تو وہ کرتا ہے, یہ فلاں کرتا ہے, کوئی تعویذ دو جی کو فلاں دے. وہ کدھر تعویذ کیسی چیز, جب ہمیں اللہ اللہ رسول کی زبان پہ یقین نہیں ہے, پتہ ہی نہیں کہ کل کیا ہوگا ہمارے ساتھ, ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا, ہمارا فیوچر کیا ہوگا. کوئی ایٹماسفیئر, کوئی فضا اثر کرتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن الحمدللہ اللہ نے دین ایسی پروٹیکشن دی ہے ہمیں. حدیث ہے کہ سب سے بڑی پروٹیکشن ہماری حفاظت کس میں ہے؟ دین میں. حافظ قرآن ہے, عالم ہے, نماز نہیں پڑھائیں گے, خود ہی مسجد میں نہیں آتے, مسجد میں نہیں آتے, مسجد خالی پڑی ہے, امامت کوئی نہیں ہے. اور وہاں حافظ پتہ نہیں کتنے حافظ ہوں گے اس مسجد کے اندر, عامل بھی ہوں گے, عالم بھی ہوں گے. سبق قرات کرا لو ان سے, بہت قرات میں بہت لمبی چوڑی کر دیں, لیکن اللہ کا کرنا ہے. قرآن جو آیا ہے کس چیز کے لیے آیا؟ عمل کے لیے آیا دوست. تبھی ایک عام آدمی سے شروع کیا اللہ تعالیٰ نے, پڑھنے والے سے شروع کی ہے, کسی کمال سے شروع نہیں کی. اور دوسرا درجہ بتایا حفظ کا. یہ بھی حدیث سنا دیتا ہوں. ایک آدمی حافظ ہے, حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے حفظ کیا ہے قرآن, اور حفظ کرنے کے بعد انعام کچھ بھی نہیں ہے, اس کو کوئی کریڈٹ نہیں ہے, کوئی بہادری اس نے نہیں کی. پھر فرمائے کہ قرآن کو حفظ کرنا یہ تو اور اس کا درجہ بڑا نہیں, حفظ کرنے والے کا. جو حافظ ہے اس کا بڑا مقام ہے. اس کا مقام یہ ہے کہ جنت میں تو پڑھتا جا اور درجے حاصل کرتا جا, جب تک قرآن ختم نہیں ہوگا تیرے درجہ بڑھتا جائے گا. اس نے شروع سے قرآن کو حفظ کیا ہے, لیکن ہر حافظ کے لیے نہیں ہے. یہ ہر حافظ کے لیے نہیں ہے خام کا ہاتھ چومے شروع کر دو حافظ نہیں. کس حافظ کے لیے؟ وہ حافظ جس کو اس نعمت کی قدر ہے, اس سے محبت ہے, اور اس نے پہچانا ہے کہ کیا چیز میرے پاس آ گئی ہے. تو حدیث کی کہتی ہے کہ ایسا حافظ جو حفظ ہونے کے بعد اس کلام کے حرام اور حلال کو سمجھ گیا اور اس کی زندگی اس کے پہرے میں چلی گئی. وہ تو یہ نہیں سمجھتے کہ جماعت میں جانا حرام ہے یا حلال ہے, اس کو یہی پتہ نہیں چلا. پتہ ہے کہ نماز پڑھانا یا پڑھنا یا کسی مسجد کو بات کرنا, میں جا کھولوں قرآن. تو فرمایا جو حافظ قرآن حفظ کرنے کے بعد اس کے حرام کو اور حلال کو سمجھ جاتا ہے اور اس کی زندگی اس کے مطابق گزرتی ہے, تو اس کا مقام دیکھیے کتنا بڑا بتایا, اتنا بڑا مقام بتایا کہ وہ تو خیر ہے ہی جنتی, لیکن اللہ تعالیٰ میں اس کو ایک عہدہ دوں گا آخرت میں. اللہ تعالیٰ سے ایک عہدہ ملے گا کہ تجھے یہ عہدہ دیتا ہوں, جا تیری فیملی کے اندر سے 10 جہنمی جو ہیں, جو جہنم جن کی مسترد کر دی گئی ہے, اپنی فیملی سے 10 جہنمیوں کو سفارش کر اور ان کو نکالا جنت. کیسا ضائع کر رہے ہیں ہم. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اب سمجھا رہی ہے بات کہ لیلۃ القدر جو منی ہے وہ کس وجہ بنی ہے؟ قرآن کی عظمت کے ساتھ. احساس دلایا جا رہا ہے امت کو, کتنا معلوم ہے کہ ایک رات پہ ہم نے قرآن اتارا, اس کو اتنا بلند کر دیا کہ 1000 مہینے سے افضل ہے. تو تمہارے لیے تو اترا ہے. اگر تم نے اس کو اپنا رہبر بنا لیا, امام بنا لیا, اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارا, تو تم کتنے بڑے انسان بن جاؤ گے. ہماری زندگی کتنی بلند ہو جائے گی. لیکن فرق یہ ہے, اس
کہ جب انسان قرآن کو اپنا رہبر بناتا ہے، امام بنا لیتا ہے، اس کے مطابق چلنا شروع کرتا ہے، پھر دنیا میں اس کو مشکلات ہوتی ہیں. اس طرح دنیا کے اندر پھر اس کو پتہ ہے مجاہدے شروع ہو جاتے ہیں زندگی. لیکن اسی ڈر کے اسی ڈر سے کہ دنیا کو بچانے کے لیے ہم اپنے دین کو قربان کر دیتے ہیں. میرے بھائیو، جس چیز سے جس دنیا کی وجہ سے ہم دین کو قربان کرتے ہیں وہ کتنے دن ہے، کتنے دن باقی رہنا ہے اس کو. یہی بتایا. دیکھیے ذات کا بھی یہ بتایا کہ میں نے ابھی حدیث پڑھی تھی آپ سے، بخاری میں ہے، مسلم حدیث ہے، اسی رات کے بارے میں فرمایا. صحیح حدیث ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ جو بھی صراط پر کھڑا ہوا احتساب اور ایمان کے ساتھ. اچھا، ہر عمل کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کنڈیشن لگا دیتے ہیں، مفت نہیں ملتی کوئی چیز. رات بڑی عظیم ہے. من اقام لیلۃ القدر، جس رات میں کھڑا ہو گیا، یعنی اس نے الحمدللہ اس رات کو اس طریقے سے بسر کیا، ایسے اہتمام سے بسر کیا جیسے اس کا حق ہے رات کو گزارنے کا. نہیں سمجھے بات؟ کیا حق ہے سب سے بڑا اس کو گزارنے کا؟ کیا حق؟ بس عائشہ صدیقہ نے پوچھا، رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ رات آ گئی، اب ہم کیا کریں؟ کون سی نماز پڑھیں، کون سی دعا مانگیں، کیا عمل کیا کریں اس میں؟ اس سے بڑا کوئی طریقہ ہوگا میرے بھائی کہ پوچھنے والے صدیقہ ہیں اور بتانے والے امام الانبیاء ہیں. تو ہم کسی مولوی سے، ایک پیر سے پوچھنے کی ضرورت کہ جی کتنے وظیفے پڑھیے، کون سی نماز پڑھیں، کس طرح بخشے جائیں گے، کتنی دیر ٹھہریں، کتنے وہ کریں، ضرورت ہے کس چیز کی؟ اتنی مستند چیز ہے. لیکن کیونکہ ہمیں کرنا نہیں اصل چیز، تو پھر بھانگے اتنی نمازیں پڑھ لو، اتنی فلاں کر لو، اس رات کو یہ کر لو، اس رات کو فلاں کر لو. بس عائشہ نے کلیئر کر دی بات. کفن تحب لف فاعفو عنہا یا کریم. کہتے ہیں عائشہ صرف یہ رات اس لیے ہے کہ تیرا رب ہے، بس تو اس سے معافی مانگو تجھے معاف کر دے. یہ تو توبہ کے لیے ہے. مانا قام لیلۃ القدر، جو توبہ کے لیے جس نے اپنے آپ کو باندھ لیا اللہ کے سامنے اور پیش ہو کنفیس، اس نے اپنے آپ کو تسلیم کر لیا اللہ کے سامنے، اپنے جرموں کو پیش کر دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے جرم ہے، میں حاضر ہوں ساتھ میں، معافی چاہتا ہوں تجھ سے، میں بندہ ہوں تو خالق ہے. اور اللہ سے بھی کوئی دھوکہ بازی نہیں چلتی نا. مکمل طور پر اللہ کے سامنے پیش ہو کے انسان اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے اور پھر اپنی زندگی کو وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. کس طرح؟ لیلۃ القدر جو بتائے گی قرآن کے مطابق حلال جو ہوگا اس کو حلال ہوگا، جو حرام ہوگا اس کو حرام ہوگا، جو اس کے حکم آئے ہیں اس کو پابندی سے ویسے اس کو پابندی کے ساتھ کروں. یہ ہے لیلۃ القدر. جس نے یہ آج رات ایسے کر لی الحمدللہ اس کی رات بن گئی. اسی بارے میں کہا ہے کہ اگر اس رات کو بھی کوئی ضائع کر دیتا ہے کہ دی ہی اللہ پاک نے اس لیے دی ہے، دی ہی اس لیے کہ ہم اس دنیا کے پیچھے لگے ہیں، اپنی آخرت کو بنا لیں اس وقت اور آخرت کو سنوار لیں دوست. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب توفیق دے اس رات میں کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں اللہ پاک نے جو ہمیں انعامات دیے ہیں ان انعامات کو حاصل کریں. قرآن سے بڑا کوئی ایمان ہمارے پاس انعام نہیں ہے، بہت بڑا انعام ہے. ہر چیز میں قرآن سے ملتی ہے، یاد رکھیں، ہر روشنی قرآن سے ملتی ہے. پوری گائیڈنس، مومن کی گائیڈنس بھی قرآن ہے. ہماری عظمت قرآن کے ساتھ ہے. یاد رکھیں، صرف سجانے کے لیے نہیں، آپ اس کو ختم شریف کے لیے رکھیں یا اس کو یاسین پڑھنے کے لیے رکھ لیں یا اس کو پڑھنے کے لیے رکھ لیں. قرآن تو ایک رہبر ہے، ایک آئینہ ہے جس کے ساتھ سامنے کھڑے ہو کر ہر زندگی کے ہر پہلو میں دیکھنا ہے. ہمیں ہر پہلو نظر آتا ہے اس سے اور ہر مثال سے اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. کسی بھی غلطی پہ اللہ تعالیٰ نے پوری قوموں کی مثالیں ہمیں دی گئی ہے. کم تولتے تھے ان کو یہ سزا دی، جھوٹ بولتے تھے ہم نے ان کو یہ سزا دی ہے، جو حرام کھاتے تھے ان کو یہ سزا دی ہے، جن چیزوں سے ہم نے منع کیا تھا کہ وہ کام وہ کرتے تھے ہم یہ سزا دی ہے. ان عالموں کو ہم یہ سزا دی ہے، اس قوم میں جو عالم تھے وہ جھوٹ بولتے تھے، پیسے کماتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، ان کو ہم نے یہ سزائیں دی. ہر چیز کی سزا بتائیے. پھر یہ بھی کل سیر و فیلر دی اور خود سیر کر کے دیکھ لوں جگہوں پہ نشانات اب بھی موجود ہیں.
کہ جو انہوں نے جھٹلایا تھا ان کو کیسے تباہ کیا، کیسے برباد کیا. یہ آ گیا ان انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اب سمجھ آ رہی بات؟ کیسے لیلۃ القدر؟ یہ ساری برکتیں قرآن کی ہیں آج کی رات میں. بس ساری برکتیں قرآن کی. ابھی جو لوگ ہیں جن کے بچے ہیں ماشاءاللہ تو ان پہ محنت کریں. جیسے میں نے مثال دی اس آدمی کی، 4 سال کے بچے محنت کر رہا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ماشاءاللہ بھاگتا جا رہا ہے، وہ جاب چھوڑ کے نماز کی طرف جا رہا ہے، داڑھی پوری رکھی اس نے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بنے اس طرح، زندگی صحیح کریں، ساری پروٹیکشن. گھر میں وہ کوئی چیز بھی نہ ہو ہمارے جسے قرآن نے حرام کہا ہے. بھائی یہی تو کہ مجاہدہ ہے ہمارے لیے. یا تو دنیا کے ساتھ چل پڑو تو پھر قرآن پیچھے ہو جاتا ہے، جب قرآن کے ساتھ چلو گے تو دنیا پیچھے رہ جاتی ہے. تو ایک چیز کو سلیکٹ کرنا پڑے گا آپ کو، ایک چیز تو ہمیں سلیکٹ کرنی پڑے گی. دیکھیں دنیا کو سلیکٹ کریں گے وہ تو بہت تھوڑی ہے، ناپائیدار ہے. وہ تو چند دنوں کے بعد آپ جب بھی کام کریں گے وہ ختم ہو جائے گا اور ریٹائر ہو کے پھر قبر کے طرف انسان چلنا شروع ہو جاتا ہے. تم کتنی دیر. لیکن اگر ہم نے آخرت کو سلیکٹ کیا وہ دائمی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ بڑھتی رہتی. وہ تو ختم ہونے والی نہیں چیز. چند دنوں کی چیزیں تکلیفیں ہوتی ہیں انسان، یسر والا معاملہ ہے کہ مشکل آتی ہے پھر آسانی شروع ہو جاتی ہے، پھر باہر آنے شروع ہوتی ہیں، پھر رونقیں لگتی ہیں. تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں انسان، تھوڑی دیر آزماتے ہیں. قرآن کا میسیج ہی یہی ہے سر، سارا قرآن کا میسیج صرف نہیں ہے کہ اللہ کو پاؤ، اللہ کو تلاش کرو، اس میں قربان اپنی قربانی پیش کرو. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب یہاں ایک نسخہ آپ کو بتاتا ہوں صوفیوں والا، علاج بتا دیتا ہوں، اس سے بہتر ہو جائیں گے ہم لوگ ماشاءاللہ. صحیح حدیث ہے، انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، the piece of flesh in your body on your left side. جی اس کا مطلب ایک ٹکڑا اللہ پاک نے رکھ دیا. حدیث بتا رہا ہوں، اس کا نام ہے قلب، جس کو ہم کہتے ہیں دل. سمجھ بات؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ لیفٹ سائڈ پہ ایک لوتھڑا جو ہے نا جس کو ہم دل کہتے ہیں، یہ پوری تیری باڈی کو یہ کنٹرول کرتا ہے. یہی تجھے اتنے اونچا پہنچا دے گا تو آسمانوں پہ اڑنے لگے، یہی جانوں سے بدتر کر دے گا. یہ اگر یہ تیرا دل صحیح ہے سبحان اللہ تو پورا جسم تیرا صحیح ہوگا. اگر یہ خراب ہے تو پورا جسم خراب ہوگا. سمجھ آئیں گی بات؟ تو اگر انسان اس دل کو صحیح کر لے، پکڑ لے، قابو کر لے الحمدللہ، تو پھر وہ پورا دین پہ آ جاتا ہے. سارا گنج ہوتا ہے دل سے نکلتا ہے. دین پہ چلنے کا راز ہے اپنے دل کو صاف کریں، کنٹرول یور ہارٹ، اس کو فلی کنٹرول کریں. اگر ہم دل کو کنٹرول نہیں کیا وہ ہمیں دین پہ نہیں چلنے دے گا. کچھ ہی کر لیں آپ، کتنے علم حاصل کر لیں، سب کچھ کر لیں، اور دل پہ کنٹرول آپ نے نہیں کیا کہیں اثر ہی نہیں ہوگا. اثر ہی نہیں ہوگا، کسی بات کا اثر نہیں ہوگا. لیکن اگر دل کو کنٹرول کر لیا اور دل کو صحیح کر لیا، کیونکہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں تو تم پھر الحمدللہ اسی قرآن پہ عمل کرنا شروع کر دو گے اور تمہاری جنریشن بچ جائیں گے. یہاں ہم سستی کرتے ہیں، یہ کیوں جائے سستی کی. تو انسان بننے کے لیے، قرآن پہ چلنے کے لیے، نمازی بننے کے لیے ہمیں کیا کام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے قلب کی حفاظت کریں، اس کی دیکھ بھال کریں. تو پوچھا گیا اس کی کیا دیکھ بھال کریں، کس طرح اس کی حفاظت کریں. تو اس کے پھر حدیث میں اللہ سبحانہ وتعالی علاج بھی بتایا کہ اس کی حفاظت کا طریقہ ایک ہی ہو سکتا ہے، بس وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کرو؟ کر کے
ذکر آپ شروع کریں گے خود بخود آپ کا دل کے اندر نہ برے خیالات آنا ختم ہو جائیں گے، رجحان ختم ہو جائے گا، نمازیں صحیح ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ بغیر آرام کیے الارم کی آپ کی آنکھ کھلنا شروع ہو جائے گی، تجربہ کر کے دیکھ، تو سسٹم بن گیا بڑا اچھا۔ اللہ کا ذکر کرے بندہ، ذکر سے دل صاف ہونا شروع ہو جائے گا، دل جیسے صاف ہوگا تو دل تو نوری ہے، تو وہ آپ کو پھر دین کی طرف کھینچنا شروع کر دے گا، سبحان اللہ، آپ دیندار ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنا آسان نسخہ ہے، میں نے اپنی زندگی میں یہ نسخہ استعمال کیا تھا، ماشاء اللہ بالکل صحیح بتا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں بھی اس ملک میں پیدا ہوا، یہیں پڑھا سب کچھ، میں بھی تو یہیں سے ہوں، سبحان اللہ، میں کوئی پاکستان سے پیر بن کے ادھر بیٹھ گیا، میں تو یہیں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھ دی بھائی، بس دل کو صاف کیا، سبحان اللہ، میں سمجھ گیا کہ جتنی برائیاں ختم ہو گئی نا، سبحان اللہ، دل کے پیچھے پڑ جا بندہ، سبحان اللہ، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ویسے ہی کرو جیسے اللہ نے بتایا۔ سبحان اللہ، ساری عبادات پہ اللہ تعالیٰ نے ریسٹرکشن لگائی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نماز صرف 5 دفعہ کا ہے پڑھنے کے لیے، حج 1 دفعہ کرنے کے لیے کہا ہے ہفتے میں، ہر زکوٰۃ کی بھی ایک حد رکھی ہے، روزے بھی مہینے میں 30 رکھنے کو رکھا ہے، لیکن جب ذکر کا معاملہ آتا ہے تو فرماتے ہیں کثیرن کثیرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کثیر ایک ایسا لفظ ہے انلمیٹڈ، سبحان اللہ، بے تحاشا، جس کی حد ہی نہ ہو، کیونکہ ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی، اللہ کو پتہ ہے اتنی گندی جگہ پہ ہیں، یہ میں نے بندوں کو بھیجا ہے، اتنی برائیاں ہیں یہاں پر، اتنے شیاطین ہیں، جن ہیں، بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، اس بندے کے پاس تو کوئی پروٹیکشن ہے ہی نہیں، اس کے اندر بھی شیطان ہے، اس کے اندر بھی نفس ہے، تو اگر میں اس کو ایسی پاورفل چیز دیتا ہوں تو سب کو ختم کر دے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کو اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن نے کہا اور جب تم میرے ذکر سے اور تو کیا آیت میں ذہن سے نہیں آ رہی، اگر تم نے ذکر سے اغراض کیا، میں کیا کرتا ہوں، لقید الشیطان، میں تم پہ شیطان مقرر کر دیتا ہوں، پھر اب دیکھ لیں وہ کوئی نہیں، وہ ہر وقت تمہارے ساتھ رہتا ہے، اتنی دیر انسان اگر غافل ہو جائے تو فوراً شیطان اندر گھس جاتا ہے، اسی لیے کہا کہ ہر وقت تو مجھے یاد کر، سبحان اللہ، فل آئے گی نہیں تیرے گرد، استعدارہ بن جائے گا آپ کا ذکر، نور بن جاتے اس انسان نہیں ہوتا سکتا، کوئی غصہ پیدا نہیں کر سکتا، all the time busy yourself in the ذکر اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک دم غافل سو دم کافر، یہ تو ہے ہی نہیں مومن کی شان کہ ایک سانس بھی ایسا نکلے جس میں اللہ نہ ہو، جس میں جو اللہ کو نہ پکارتا ہو، تو اس کو سسٹم اللہ یہ دل میں رکھا ہے کہ دل کی ہر دھڑکن جب آپ کے اللہ پکارے گی تو پورا جسم آپ کا دل میں اللہ ہی اللہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کو صوفی حضرات کہتے ہیں سلطان الاسقار، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ ایسا ذکر جاری ہو جاتا ہے پورے جسم کے اندر کہ روح روح آپ کا اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن آپ کو سٹاپ نہیں کرے گا، آپ بزنس کریں، کاروبار کریں، شادی کریں، جو چاہے کریں، واٹ سٹاپ یو ایٹ آل، سبحان اللہ، آپ سے سارے وہ کام کرائے گا جو شریعت کے مطابق ہے، سبحان اللہ، کنٹرول کرے گا، سبحان اللہ، جو وہاں سے قرآن سے حکم آ رہا ہوگا آپ کو بڑے آسانی سے ریسیو کر لیں گے، اور اس کو محسوس کریں گے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے، میں اسی پہ چلتا ہوں، افیکٹ اپنے یہاں ہم مار کھاتے ہیں کہ ہم ذکر میں سستی کرتے ہیں، ذکر کرتے نہیں ہیں، ذکر کی تعداد پوری نہیں کرتے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم تھوڑی دیر بھی ذکر کو چھوڑتے ہو میں شیطان پہ مقرر کر دیتا ہوں، فقید الشیطان، قرین جو ساتھ رہتا ہے تیرے پہ، تو شیطان کو ہمیں نیک باتیں بتائے گا، صحیح چلائے گا، ڈپریشن ہوگا، پریشانی ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی، ہر قسم کی شیطان کام آپ سے کراتے ہیں، کتنا آسان تھی۔ تو سسٹم کیا بنا، آدمی کسی حال میں بھی ہے، گناہ گار ہے، نماز نہیں پڑھتا، کچھ نہیں کرتا، ہاں وہی اسٹارٹڈ، کہاں سے شروع کرے کام، ذکر اللہ سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خیال آ گیا کہ میں نیک بن جاؤں گا، آج للیلۃ القدر ہے اور اللہ نے حکم کیا ہے کہ آج کی رات تو وعدہ کرے گا 1000
مہینے سے بھی زیادہ ثواب اس کا دو. سبحان اللہ گڈ نائٹ. یہ عبادت ہے آج کی سب سے بڑی. سب سے بڑی یہ عبادت ہے ہمارے لیے کہ بیٹھ جائیں کونے کے اندر, اپنے گناہوں کو یاد کریں اور کہیں اللہ تعالیٰ ہاؤ ٹو چینج مائی سیلف. یو ہیو ہرڈ اٹ. اللہ کا جواب دے گا یو ہیو ہرڈ اٹ, ہاؤ ٹو چینج. سبحان اللہ جا پھر شیخ سے کہ مجھے ذکر سکھا دو. بیٹھا تو ہے آئے ہوئے ہیں نا, اس سے کہ مجھے ذکر سکھا دو حضرت, میں بھی ذکر کرنا ہے. میں سمجھ گیا ذکر یہ علاج ہے. سبحان اللہ اس میں کون سی دیر لگتی نہیں. جب رک گئے آپ اس کا مطلب ہے آپ صحیح ہونا نہیں چاہتے. راستہ اللہ دکھا رہا ہے. نہیں سمجھ بات. راستہ کسی حال میں بھی آپ ہیں, اور آپ نے اپنے آپ کو کس سے کمپیئر کرنا ہے؟ نمازوں سے نہیں کرنا ہے. جی میں تو نماز پڑھتا ہوں, جی میں تو عالم ہوں, جی تو میں تو حافظ ہوں, جی میں تو نہیں. اپنی حیثیت سے کریں کہ آپ کی نماز کتنی پڑھتے ہیں, کتنی جماعت سے پڑھتے ہیں, کتنا جھوٹ بولتے ہیں, کتنا فراڈ آپ اندر ہے, کتنے آپ کے دل کے اندر حالات خراب ہیں, کتنا غصہ آپ کو آتا ہے, کتنا کینہ آپ کے اندر ہے, کتنی حالتیں, دنیا کی محبت کتنی ہے. اس سے دیکھیں اپنے آپ کو, سبحان اللہ اس کو دیکھیں. سبحان اللہ یہ سب کچھ ہے. تو ان سب چیزوں کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ. تو پھر ایک ہی علاج نے بتایا کہ سب کے دل کی خرابی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, تو جا اللہ کا ذکر سیکھ اور ذکر کرنا شروع کر دے. اس سے بہترین کوئی تحفہ ہو سکتا ہے بھائی یہ لیلۃ القدر؟ ہو سکتا ہے کوئی جس نے یہ کام کر لیا؟ اسی وہ حدیث سنا رہا ہوں انس رضی اللہ تعالیٰ کی, کہ جس نے آج کی رات کو بھی ضائع کر لیا, آج کی رات میں بھی خیر نہ لے سکا, تو میں یہ کبھی خیر لے ہی نہیں سکتا. یہ پکڑ بندر اس کے موڑ لگا دیے انہیں پیچھے کہ جہنمی ہے سے جہنمی ہے. ڈونٹ وانٹ ٹو چینج ہمسیلف. آج کی رات 27ویں رات ہے میرے بھائی, ایک اور رات تو پڑی ہے, اس کا انتظار نہ کریں, اپنے آپ کو چینج کریں. اللہ منتظر ہے, اس کی رحمت منتظر ہے. کون شخص آتا ہے انک طیف عفو یا کریم. تیار ہیں بھائی؟ ذکر اللہ اللہ ذکر اللہ اکبر. جب ہے ذکر سب سے بڑی عبادت ہے, سبحان اللہ سب سے بڑی بات. کیوں کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ انسان کو انسان بنا دیتی ہے. سبحان اللہ جو کل تک آپ کو عمل کرنا مشکل لگے گا, الحمدللہ کچھ دن ذکر کریں گے ایک دم آسان ہو جائے گا. سیکھیں گے ذکر, بزدل نہ منو. لیلۃ القدر ہے, آج آپ نے ذکر سیکھا الحمدللہ. سبحان اللہ میں تو بیمار تھا, میں تو آ بھی نہیں رہا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا کہ شاید کوئی گاہک پھنس جائے تیرے پاس, اس کی قسمت بن جائے. میرا تو کیا بننا, نہیں سمجھے ابھی. اور پیچھے شیطان آ رہا ہے نا, وہ نو اے نہ کم کریں پاگل ہے, دیکھ پھر تمہیں ماما پانا پائے گا, داڑھی پوری رکھنی پڑے گی. بڑا شیطان ہے نا تو لگے سے کام تھے. میں بخشاؤں گا تمہیں. لیلۃ القدر کیا کہہ رہی ہے کہ آج محروم جو ہوگی, بخشا کون جائے گا؟ سن لے جو قرآن جو بتا رہے ہو, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فقط فاز فوزا عظیما. قرآن کہہ رہے کہ صرف جو بخشنے والے لوگ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانی ہوگی. پھر اب کیا ہوگا؟ اب دوسری طرف کیا ہے کہ میری طرح بیچارہ گندا مندہ آدمی ہے, تو اس نے کیا کیا کہ چلو میں کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر سیکھو, چلو میں ذکر سیکھ لیتا ہوں. ذکر سیکھ لیا اس نے. ذکر سیکھنے کے بعد اس نے ذکر کرنا بھی شروع کر دیا, کوشش کر رہا ہے, لیکن کہیں ڈاؤن اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے بیچارہ. تو آخرت میں جائے گا تو انہوں نے بشارت دی فسائے مشکورہ, کہ تم نے کوشش تو کی تھی نا, ہمت تو کی تھی نا, تو ساتھ تم نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا نا میں ذکر سیکھوں, تو تو کہیں کمزور ہو کہیں زیادہ, اللہ کہ دانے راستے چلا جنت میں چلا جاتا ہے. اتنا رحیم کریم بادشاہ, بھائی ڈھونڈتی اس کی رحمت. تو کوئی گھبرائے نہیں, کوئی ڈرے نہ. آپ جنت کا دروازہ کھول لیں اللہ پاک کے, بہت آسان راستہ بتا دیا. دل کو صحیح کر لیں, اور دل جو صحیح ہوتا ہے اللہ کا ذکر سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. ذکر آپ سیکھنے شیخ سے. یہ میں بھی نہیں کہہ رہا, یہ قرآن کہہ رہا ہے. یاہن میں جا کلم مناتے یہ بات یہ نہیں. اس وقت بھی موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم. لگ رہا ہے یہ آ رہے ہیں مرد, عورتیں آپ کے پاس آ رہی ہیں, ان کو آپ ذکر سکھا دیں.
دیکھنے طریقہ ہے نا قرآن پر. سبحان اللہ. یہ چیز ہے سب سے بڑی. یہ ہے لیلۃ القدر. نہیں یہ ہے نہیں وہ 10 وظیفے کرے کریے رات میں قدر تک جاگتے رہیے کہ وہ صبح یہ کیا کر رہے ہیں وہ سو وہی الو کے الو. نہ کوئی نمازیں نہ کوئی توبہ نہ کوئی چیز. کچھ جاگنے سے کچھ بنتا ہے. کتے بھی جاگ رہے ہیں باہر گلیوں میں, بلیاں جاگتی پھر رہی ہیں. جاگنے سے کیا کمال ہے ہمارا؟ اللہ کیوں جگہ ہے یہ؟ ایسی بات نہیں. جو کام کہہ رہے ہیں وہ کرو. ٹائم فاسٹ نکل رہا ہے. بیٹھ جاؤ کونے سے بنا رکھو, جاؤ پھر پکڑ لو کسی شیخ کہ جی مجھے ذکر سکھا دیں, میں نے کام کرنا ہے انشاءاللہ. 5 منٹ بھی نہیں لگیں ذکر سیکھ کے آپ کو دل اللہ اللہ اللہ. وہ ایسا ذکر ہے کہ 24 آور چلے گا وہ جب تک چلے گا جب تک تیرا دل چلے گا. اللہ کے ذکر دل چلتا ہی رہے. جب دل ہی بند ہو گیا تو پھر تو آدمی بند ہو گیا, اس نے نہیں روکنا. یاد رکھیں کسی تصویر کی ضرورت نہیں, کسی کی ضرورت نہیں. آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا. ہر وقت آپ جو چاہیں کام کریں لیکن اللہ کا ذکر آپ کے ساتھ چلتا رہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہتھکار وال دل یار. ٹھیک ہے بھائیو, میں نے تو بتا دیا آپ کو یہ ہے لیلۃ القدر. باقی جو تماشے ہو رہے ہیں سن لیں اور جا کے اے کر لو جی وہ ہو گیا. اچھا یہ کسی کو تعلق نہیں لیلۃ القدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس رات میں قرآن اتارا. اور تم بیٹھ جاؤ اور قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو. سوچو کہ کیا اس نے حلال کیا اور کیا اس نے حرام کیا, نماز کی کیا اہمیت ہے, دین کی کیا اہمیت ہے, حرام کو کس طرح چھوڑنا چاہیے. یہ ہے آج کی رات. سنیں قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرو. اور ایک چیز سے قرآن سے تعلق مضبوط ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں سیکنڈری ہیں. سبا خدا اور یہ فلاں یہ جتنی بھی تجوید یہ بات کی چیزیں ساری. قرآن تو ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھونے میں ثواب رکھا ہے, اس کو دیکھنے میں ثواب رکھا ہے, ہر لفظ میں ثواب رکھا ہے. اس کا ثواب تو کمی ہے ہی نہیں. لیکن اصل جو حقیقت قرآن کی کیا ہے وہ عمل ہے زندگی. اصل قرآن کو ہے انسان. تب باقی چیزیں گنی جائیں گی آپ کی اور میری, اس کوئی فائدہ کچھ نہیں ملنا. اس سے کچھ چیزیں پڑھ لیں آپ قرآن کیسے پڑھ لیں, کوئی تعلق نہیں اس سے. ایک ڈیوڈ میرے پاس تھا, اس کا نام ڈیوڈ تھا. یہاں جب میں اس خانقاہ میں ہوتا تھا تو میرے پاس آیا. اس کو اچھا خاصا قرآن حفظ تھا, اچھا خاصا, پتہ کتنے زبانیں حفظ تھے اس کو. اسے سنا ہے مجھے, ہم تو ایمان کیوں نہیں لاتا, کہتے وہ نہیں آتا. قرآن اچھا لگتا ہے, قرآن پڑھتا اچھا خاصا پڑھ رہا تھا. آپ مانچسٹر یونیورسٹی میں چلے جائیں, عربی کلاس میں چلے جائیں, سارے یہ لوگ پڑھاتے ہیں, سارے علم سکھاتے ہیں. آپ بہترین تجوید سے وہ قرآن سکھائیں گے, لیکن وہ مسلم نہیں ہے. وہ ڈگری لے لیں وہاں سے, عربی کا کوئی ڈگری دے دیں گے, ڈاکٹر کی ڈگری مل جائے گی. ایمان اور چیز ہے, قرآن اور چیز ہے. ایک ایمان والے کا جو تعلق ہوتا ہے قرآن سے وہ کس چیز سے ہوتا ہے, عمل سے ہوتا ہے. اور کسی چیز سے قرآن کا تعلق نہیں بن سکتا, کوئی کنیکشن نہیں ہے, نو کنیکشن ایٹ آل. پڑھنے والے کی بات کر دیا تعالیٰ نے, قرآن پڑھ رہے صحیح, اس کے لیے اللہ تعالیٰ میں تیرے ماں باپ کو تاج بنا دوں گا. تو اصل چیز عمل ہے. قرآن کس چیز سے روک رہا ہے, کس چیز سے ہمیں کہتا ہے کہ یہ کرو, کس چیز سے نہ کرو, ساری قرآن بتائیے. ہر عیب انسان کے بتائے, اور پھر ان عیبوں کو چھوڑنے کے لیے طریقہ بتایا کہ اللہ کا ذکر کو ایک ایک کر کے ساری چیزیں ختم ہونا شروع ہو گئی. تو میرا خیال میں نے کوشش کی ہے میسج دینے کی اپنے بھائیوں کو. I hope you understand everybody. It's up to you now. How you spend this لیلۃ القدر. وہ آپ کی مرضی, جیسے چاہے آپ اسپینڈ کریں آپ, الحمدللہ آپ کو ذوق ہے. لیکن میں نے جو راستہ بتایا ہے اصل لیلۃ القدر یہی ہے. قرآن سے تعلق مضبوط کرو, استغفار کرو, نماز با جماعت, خاص طور پہ جو حافظ ہو عالم ہو اس کی نماز نہ, وہ نماز نہ پڑھیں مسجد میں آ گئے, استغفر اللہ تعالیٰ, قیامت نہ آ جائے یار. وہ نیند کیسے آتی ہے بستر پر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میں دیکھتا ہوں کسی انسان کو کوئی جماعت پہ نہیں آ رہا تو میرا دل کرتا ہے کہ میں آدمی بچوں کو جمع کروں اور اس کے گھر کو آگ لگا دوں. یہ تو رحمۃ اللہ عالمین کہہ رہے ہیں,
کتنے غصے کے ساتھ فرمایا. تو ایک ایسا آدمی جو عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے اور سب کچھ ہی ہے، وہ خراٹے مار رہا ہے، وہ بچے دیکھ رہے ہیں اس میں تو شاید ان لوگوں کا مطلب یہی ہو، کبھی آگے کبھی نہیں ہے، کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا. وہ کہتے ہیں میرے بچے پھر نیک ہو جائیں. ان کے پاس ایک ٹارگیٹ ہے، بچوں کو لیا پکڑ کے داروں میں پھینک دو. ایسے نہیں بنتا آدمی. بچہ جو بنتا ہے وہ گھر سے بنتا ہے، وہ ماں باپ کی کریکٹر پہ چلتا ہے. وہ باہر سے تربیت نہیں لیتا ہے، نہ اس کو کر سکتا ہے تربیت دے سکتا ہے، کبھی نہیں ہوگا. بچہ ہمیشہ وہ جو ماں باپ میں صفات تھیں، وہ کتنا علم پڑھا دیں کچھ کرا دیں اس کے، وہی صفت اس کے اندر موجود ہوگی. اگر باپ لالچی ہے تو لالچی ہی ہوگا، لالچی عالم بنے گا. یہ سنی بات نہیں، یہ بات. آج ہم اپنی جنریشن کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو کثرت کے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو صاف کرو اور اپنے بچوں کو صحیح. رونے کی والی باتیں نہیں ہیں جی وہ خراب ہو گئی تو اس کے ساتھ بھاگ گئی تو اس کے ساتھ بھاگ گیا، وہ یہودی ہو گئی عیسائی ہو گئی. اپنے آپ کو دیکھو سیریس ہے. تم کیا تھے؟ تم مومن تھے جو اپنے بچوں کو تم مومن کرنا چاہتے. میں تو پھر بھی نہیں کہوں گا کہ اس ملک میں خرابی ہے یا یہ ملک خراب کرتا ہے. کسی کو خراب نہیں کرتا. کس کو خراب کرتا ہے؟ مجھے تو کوئی نہیں آ کسی نے کنڈی کھڑا کری داڑھی نہ رکھتے مومن آپ کسی نے نہیں کہا مجھے تو. نہ 30 سال آنڈرک سینٹر میں تو اسی حادثے کا بزنس کیے ہم کھڑے ہو گئے. 30 سال میں بزنس کیا، آنڈرک سینٹر تھا سب سے بڑا. کوئی کچھ نہیں کرتا. یہ ہم نے خود بنایا ہے اپنا حساب کتاب. نہیں سمجھے بات؟ ان کو کیوں بلیم کرتے ہیں؟ فار دیز تھنگس ہوتے ہیں. چند شریر روری لوگ چھیڑتے ہیں چھاڑتے ہیں، تو اس سے کیا تعلق ہے؟ اس سے زیادہ تو ہمارے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے ہیں. آپ ڈاڑی ایمان رکھ لیں، دیکھیں کتنے لوگ آپ کی گھر والی کہیں گے وہ کیوں ہے کی شکل بنائی تو، وہ باہر والے نہیں کہیں گے، گھر والے آپ کے ایمان کو ختم کرتے ہے یا نہیں ہے؟ اتنی بزدل بنا دیتے ہیں انسان کو دین پہ چلانا. ایسے امامہ کیا چیز ہے؟ کیوں پہنتے ہیں؟ کسی کو نہیں امامہ کھلو پوری جسم کانپنے لگتا ہے اس کا. یہ میرے نبی کی سنت ہے، اور ایسی سنت ہے کہ جب آسمان سے فرشتے نیچے آتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں نہیں اس نبی کی امت کے پاس جا رہے ہیں، اب ہمیں بھی وہی لباس پہن کے جانا چاہیے جو ان کے نبی پہنتے تھے. وہ امام پہن کے نیچے آتے ہیں، اور جو امت ہے وہ نہیں پہنے گی، گردن کاٹ دو نہیں پہنے گی. جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے 70 نمازوں کا ثواب، جو نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہے 100 شہیدوں کا ثواب. نہیں ہمیں نہیں چاہیے. بتاؤ داڑھی پوری رکھے گا 100 شہیدوں کا ثواب. اللہ ہے ان کے دشمن. تم نہیں جانتے کہ شہیدوں کی کیا زندگی ہے. 100 شہیدوں کا ثواب. آپ نے بیٹھ کے پانی پی لیا، یہ نبی سنت ہے، 100 شہیدوں کا ثواب. جس چیز کی بھی نبی پاک نے نقل آپ نے کر دیا. یہ چھوٹی بڑی نہیں ہے، کوئی سنت چھوٹی نہیں ہوتی ہے. میرے پیارے نبی کے ساتھ جو چیز لگی وہ بہت بڑی ہے. ان کی عظمت کو تو یہ تعلق ہے کہ اتنی عظیم عظمت ہے کہ جو چیز آپ کے ساتھ لگ جاتی ہے وہ عظیم بنتی ہے. ہم کہتے چھوٹی بنتی ہے. بس اتنا بتاؤ کہ نبی پاک نے کیا ہے، یہ فعل آپ نے کیا تو بہت عظیم بن جاتی ہے پھر چیز. اس کا ثواب کا تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کتنا بڑا ثواب ہے. سوچ سکتا ہے کوئی؟ نہیں سوچ سکتا. شما کون رہا ہے؟ یہ دل گندا ہے ہمارا. دل گندا اندروں بیٹھے جڑا چور نے ساڈے وچ بیٹھے انہوں کڈو. وہ نکلے گا جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے، ضربیں لگائیں گے دل پہ، پھر غائب ہو جائے. تو یہ رات ہے کریکشن کی، جنت کمانے کی. اور ماشاءاللہ ان میں ہمت ہوگی. آج خیر کو لوٹ لیں گے الحمدللہ. اس رات بنا لیں گے لیلۃ القدر رات. اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں میرے سارے بھائی جو بیٹھے ہیں توبہ کریں گے سچی، اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے. جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم سب گناہ گار ہیں. یہاں کوئی نہیں بیٹھا ہے، غوث کو تو کوئی نہیں بیٹھا، سارے گناہ گار. بس کون بیٹھ کے گردن جھکائیں
اپنے اپنے گناہوں میں، کیونکہ ان طرف آج رحم ہے اللہ تعالیٰ کا، جس طرح ہم سے غلطی ہوئی زندگی کے اندر، ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں، نادانی ہوتی ہے نا، غلطی جہالت میں ہوتی ہیں، آج اللہ سن لیں گے ہماری فریادیں، بیٹھ جائیں کون اللہ سے اپنی فریادیں کریں، اللہ تعالیٰ تم مجھے معاف کر دے آج۔ یہ کام ہے، یہ عبادت ہے سب سے بڑی، ٹھیک ہے؟ تو آج کی رات یہ ہوتا ہے کہ آپ جبریل السلام اترتے ہیں، سبحان اللہ، یہ بھی آتا ہے، کیوں جبریل دوسرے فرشتے، کیوں جبریل جو سردار ہیں فرشتوں اور امین، اللہ اکبر، تو وہ اترتے ہیں آج، وہ اتنے بڑے سردار ہیں، اکیلے نہیں آتے، ان کی کیبنٹ ہے بہت بڑی، وہ اپنی کیبنٹ کے ساتھ اترتے ہیں، اور جب نیچے تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کہاں جاتے ہیں؟ مکہ مکرمہ جاتے ہیں، اللہ اکبر، وہاں جا کر پھر وہ الحمدللہ خانہ کعبے کو جھنڈا گاڑ دیتے ہیں، سبحان اللہ، اس کے بعد 600 پر ہیں اپنے پھیلا دیتے ہیں پوری زمین پر، 600 پر، زمین کی دنیا نہیں سی ہے، پوری دنیا کو ڈھانپ لیتے ہیں پر سے، پھر اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں جاؤ، سبحان اب اس دنیا کے اندر جاؤ، جہاں جہاں مومن ہے ان کے گھروں کے اندر جا کے دیکھو، جو مومن اس وقت قرآن کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اس کی جا کے مہر لگا دو جنت کے، جنت، اور اندر جا کے اندر تک جاؤ اور دیکھو کوئی خاتون کوئی بندہ اگر اللہ کا ذکر کر رہا ہے اس سے مصافحہ کرو، یہ نقشہ کھینچا گیا ہے جس میں کیا کرو، کوئی بھی عورت ہو کوئی بھی مرد ہو اندر چلے جاؤ، اندر جا کے ان سے مصافحہ کرو، سبحان اللہ، فرشتوں اپنے مصافحہ کر کے پھر صبح تم نے فجر کے وقت مجھے رپورٹ دینی ہے صاحب، اللہ اکبر، یہ ہے لیلۃ القدر۔ اور جن کے گھر ہیں گانے بجانے اور تصویریں معفون ساری خرافات گھسی ہوئی ہیں، کہتے ہیں ان کے جو گھروں پہ نا ریڈ نشان لگا، یہ فارغ ہے شخص، ہاں اگر توبہ کی آواز وہاں سے نظر آ رہی ہے، بات سمجھ آ گئی کسی فقیری کی کہ بھیا تو توبہ مانگنے کی گل ہے، اور اس نے توبہ مانگ لی، کہتی ہے انشاءاللہ کہ آج کے بعد میرا گھر صاف و شفاف ہوگا، یہاں کوئی بت نہیں ہوگا، کوئی شرک نہیں ہوگا، یہاں اللہ کا حکم چلے گا، فرمایا بس پھر اس کو جنت کی خوشخبری عطا فرمایا، روح نہیں کرتے، کب تک ہوتا ہے؟ ٹل فجر، یہ آیت کے اندر ہے نا، ان آتے ہیں اسٹیج کیا کہتے ہیں، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، فجر تک ہوتا ہے، جب فجر ہوتی ہے تو ساری کیبنٹ واپس آ جاتی ہے، وہ رپورٹ دیتی ہے ان کو، کہتے ٹھیک ہے اتنے بخشے گئے، اتنے جن پہ جہنم واجب کر دی گئی ہے، جہنم میں ہے، مہریں لگا دی ان پہ، اتنے لوگ تھے جو آپ نے فرمایا تھا جو ذکر کرنے والے ہیں، ہم ایسے ایسے لوگوں سے مصافحہ کر کے آئے، سبحان اللہ، تو کرنا ہے آپ لوگوں نے مصافحہ، یہ رات تو وہی ہے، تو کریں پھر ذکر تھوڑا، تو مصافحہ تو کر لیں فرشتے ہمارے ساتھ، اس وقت تو ماشاءاللہ 12 بجے بہت زبردست کام ہو رہا فرشتوں کو، تو پہنچیں ہر جگہ پہ، کون انکار کرتا ہے؟ حدیث کا انکار کر سکتے ہیں آپ؟ گھروں میں پیر پہنچے ہیں، سے جا رہے ہیں، الحمدللہ اس طرح ٹھپے لگ رہے ہیں جنتوں کے، اس وقت جو توبہ کرے گا اس کو کہیں گے یہ تو یہی بخشا گیا، اسے معافی مانگ لی ہے، یہ اندر یہ کام نہیں کرے گا، میرے سب توبہ کریں کہ ہم جو بھی چیز منع کی اللہ تعالیٰ نے، میں پرسن تو نہیں لے رہا کسی سے، قرآن کو سامنے رکھیں کہ اللہ نے کہا یہ چیز حرام ہے، وہ حرام ہے، کسی کہنے سے حلال نہیں ہو سکتی، بس ہمارے سامنے کوئی شیشہ ہے قرآن کا، اس لیے اللہ نے قرآن کا ذکر کیا ہے، قرآن کا یہ حرام ہے، باہر نکال دو اس کو فوراً، اس کے اندر ضرورت نہیں ہے، پکچر لگی ہوئی ہیں گھروں کے اندر، تصویریں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے ٹاپ ٹوڈے آپ کی رات ہو جائے گی، جنتی ہو جائے گی، رات مل جائے گی، گھر سے نکال دیں ٹی وی کھانے پلانے ایوری تھنگ فلیش، غلطی کریں گے ہم نہیں کریں گے یہ غلطی، سود یہ وہ چیز سب سے نام معافی چاہتا ہوں میں تجھ سے، غلطی کو میں لے گیا نادانی میں لے بیٹھا ہوں، انشاءاللہ آئندہ زندگی میں یہ کام نہیں کروں گا، کرنا یہ کام، ذکر کرتے ہیں تھوڑی دیر الحمدللہ تاکہ رشتے آئیں ہم سے مصافحہ کریں، ظاہر ہے اس رات جو ہم ذکر کریں گے یہ کتنا ثواب ملے گا؟ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ، آپ 1000 مہینے ذکر کریں بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کریں، اتنی زندگی ہے کسی کے پاس؟
लॉटरी निकली। और एक रात जिक्र करने का सवाब ये है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब कोई मजमा बैठता है, रात का दिन का वक्त में मजमा बैठता है, वो मजमा बैठ कर मुझे याद करता है, तो जैसे वो याद शुरू करता है, सुभान अल्लाह, तो मेरे चारों तरफ से उसको फरिश्ते घेर लेते हैं, रहमत मेरी उनको ढांप लेती है, सीना उनके क़ुलूब पे नाज़िल शुरू कर देता हूँ। और फिर मैं अपने ख़ास फरिश्तों में उस जमात का फ़ख्र से जिक्र करता हूँ कि ये देखें मेरे लोग अल्लाह का जिक्र करें। तो इसका सवाब आपको मिलेगा 1000 महीने जो आप जिक्र करेंगे। सही हदीस आप पढ़ लें, ग्रेट है ना माशाल्लाह। चलिए आप जिक्र करते हैं, थोड़ी सोए ना हुए नहीं, आज तो रात जागनी है ना आप तो मैं भी आपको लंबा खींचूंगा फजर तक इंशाअल्लाह। दुरूशी पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन शफीउल तोहा यासीन हबीबुल अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अज़वाजिही उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व सल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदन कसीरन कसीरा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना ज़ुनूबना व ज़ुल्मना व हज़लना व जद्दना व ख़तअना व अमदना कुल्ला ज़ालिका इंदना। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तर्हमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा सब्बितना अलल ईमान व अम्मितना अलल ईमान व अहशरना यौमल क़ियामति मअल ईमान। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा इस्तक़बिलना बिसुन्नतिही व नफ़अना बिमहब्बतिही व हशरना बिज़ुमरतिही या करीम या क़ादियल हाजात इक़्ता हाजातिना या दाफ़िअल बलिय्यात इत्फ़ा बलिय्यातिना या शाफ़िअल अमराद इश्फ़ा मुरादना। अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी बदनी अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी सरी अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी बसरी। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वज'अलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। या अल्लाह हमारे माँ बाप को बख्श दे, या अल्लाह हमारे रिश्तेदारों को बख्श दे, या अल्लाह हमारे तमाम चाहने वालों को बख्श दे, या अल्लाह आज पूरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह हमारे सगीर और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह दानिश्ता गैर दानिश्ता जो हमसे ख़ताएँ माफ़ फरमा, या अल्लाह जहल में जो हमसे गुनाह माफ़ फरमा, या अल्लाह आज अगर माफ़ी न मिली तो कहाँ जाएंगे, या करीम तो हमें माफ़ फरमा, या अल्लाह माफ़ फरमा। तेरी रहमत का दरवाज़ा खुला है, गंदे हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं मेरे मौला, और तेरी उम्मत तेरे हबीब की से है मेरे मौला। उनके वास्ते से तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या करीम हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा,
یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، یا اللہ اپنے عذابوں سے بچا، یا اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ہماری اولادوں کو ایمان نصیب فرما، یا اللہ تو ایمان والی موت نصیب فرما، یا اللہ ایمان والی موت نصیب فرما، یا کریم تو ہماری حفاظت فرما، اپنے خاص فرشتوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اپنی نعمتوں سے اپنی برکتوں سے ہمیں نواز دے، یا اللہ اپنی نعمتوں سے برکتوں سے ہمیں نواز دے، یا اللہ اپنی نعمتوں سے برکتوں سے ہمیں نواز دے، یا اللہ ہماری زندگی ہم پہ سحر کر دے، یا اللہ طیب حلال رزق کے دروازے کھول دے، یا اللہ تمام حرام راستوں کو بند فرما دے، یا اللہ نیک و سہلہ زندگی نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اطاعت نبی اطاعت رسول نصیب فرما، یا اللہ تمام مجاہدات ہم پہ آسان فرما دے، یا اللہ دین ہم پہ آسان فرما دے، یا اللہ دین ہم پہ آسان فرما دے، یا اللہ ہمیں دین پہ استقامت نصیب فرما، یا اللہ دین پہ استقامت نصیب فرما، توبہ پہ استقامت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں صحت نصیب فرما، ایمان نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما، یا کریم ہمیں سلامتی نصیب فرما، خوشحالی نصیب فرما، یا اللہ خوشحالی نصیب فرما، اے میرے مولا، اے میرا مولا ہمارے گھروں کی ہماری حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اے کریم تو اپنے فضل و کرم سے اپنا رحم والا معاملہ فرما، اے اللہ تو ہم معاف فرما دے، یا اللہ ہم معاف فرما دے، یا اللہ ہم معاف فرما دے، یا ہر بیماری سے ہمیں دور فرما، تکبر سے، ریا سے، عجب سے میرے مولا تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، شفاف کر دے، یا اللہ دلوں کی صفائی کرنے والے راستے کھول دے، یا اللہ وہ راستے ہم پہ آسان فرما دے، اے رحم پوری امت پہ رحم فرما، یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما، اے کریم ہمیں کوئی رحم خاص نصیب فرما، یا اللہ رحم خاص نصیب کی سخت ضرورت ہے میرے مولا، یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے جو بات گائیں ان کی حفاظت فرما، ہمارے شعار ہیں جو ان کی حفاظت فرما، اے رحم الرحیمین اپنے فضل و کرم سے قرآن کو ہمارا رہبر بنا، یا اللہ قرآن کو ہمارے امام بنا، یا اللہ قرآن کو ہمارا رہبر بنا، یا اللہ قرآن سے ہمارے اخلاق کو سنوار دے، یا اللہ قرآن سے ہمارے اخلاق کو سنوار دے، اے میرے مولا اپنے فضل سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے تمام دعاؤں کو قبول فرما، رمضان میں ہم جتنی بھی دعائیں مانگی میرے من دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، صیام کو قبول فرما، قیام کو قبول فرما، اے میرے مولا تو فضل و کرم سے ہمارے آج کی رات ہمیں نصیب فرما، لیلۃ القدر کی جتنی فضائل رحمتیں ہمیں نصیب فرما، اے کریم ہم خالی ہاتھ نہ اٹھا، اے میرے مولا ہم سب کو توبہ نصیب فرما، اللہ ہم سب کو توبہ نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔